بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ صرف توبہ کی کہانی نہیں، یہ تقدیر کے بدلنے کا واقعہ ہے۔ یہ کہانی سنیں، دل بدلتا محسوس کریں۔ یہ 618 ہجری کا واقعہ ہے، جب مشہور بزرگ حضرت شیخ جلال الدین تبریز رحمت اللہ علیہ بدایوں میں مقیم تھے اور بابا فرید رحمت اللہ علیہ اپنے رحمت اللہ علیہ سے ملنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے تھے۔ ایک دن بابا فرید رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ جلال الدین تبریز رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضرت شیخ اچانک اٹھے اور مکان سے نکل کر اپنے دروازے پر بیٹھ گئے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے بھی آپ رحمت اللہ علیہ کی تقلید کی۔ پھر حضرت شیخ جلال الدین تبریز رحمت اللہ علیہ کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے اور حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ آپ کی گفتگو بہت غور سے سنتے رہے۔ بات کرتے کرتے اچانک حضرت شیخ تبریز رحمت اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور سامنے کی طرف دیکھ کر کہنے لگے۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی طرف دیکھا شروع کر دیا جدھر حضرت جلال الدین تبریز رحمت اللہ علیہ کسی خاص چیز کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، بس ایک دہی بیچنے والا دیہاتی تھا، انسان تھا جو آوازیں لگا لگا کر اپنی دہی بیچ رہا تھا۔ پھر جب وہ دہی بیچنے والا حضرت شیخ جلال الدین تبریز رحمت اللہ علیہ کے قریب سے گزرا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے بلند آواز میں اسے مخاطب کر کے فرمایا، کیا بیچ رہے ہو؟ دہی بیچ رہا ہوں، خریدو گے؟ اس شخص نے بے نیازی کے ساتھ تعلق لہجے میں کہا۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کو اس دیہاتی انسان کا یہ گستاخانہ لہجہ بہت ناگوار گزرا، مگر آپ رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ جلال الدین تبریز رحمت اللہ علیہ کے احترام میں خاموش رہے۔ دراصل دہی بیچنے والا شخص بدایوں کا مشہور ہندو ڈاکو مولا تھا۔ اس نے چوری کی ایک جماعت بنائی تھی جو دن کے وقت مزدور پیسہ لوگوں کے لباس میں محل در محلہ مختلف چیزیں بیچتے پھرتے تھے اور رات کے اندھیرے میں ڈاکہ ڈالتے تھے۔ اگرچہ مولا ان کا سردار تھا، لیکن اس نے بھی ایک دہی فروش کا روپ دھار رکھا تھا اور اس وقت حضرت شیخ جلال الدین تبریز رحمت اللہ علیہ کے سامنے سے آوازیں لگاتا ہوا گزر رہا تھا۔ ڈاکو کا سردار ہونے کی وجہ سے مولا کے لہجے میں سختی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کا مخاطب بدایوں کی گلیوں میں گھومنے والا کوئی عام فقیر ہے، اس لیے اس کا طرز گفتار سے اکھڑ پن جھلکنے لگا تھا۔ ہاں ہاں، خریدیں گے۔ حضرت شیخ جلال الدین تبریز رحمت اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، تیرا سب کچھ خرید لیں گے۔ مولا جیسا ڈاکو اور جابر و صفاق انسان ان الفاظ کا متحمل کس طرح ہو سکتا تھا؟ حضرت شیخ تبریز رحمت اللہ علیہ کی بات سن کر اس کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ اس نے سر پر رکھے ہوئے دہی کے مٹکے کو ذرا سا ترچھا کر کے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ اس سے اس لہجے میں بات کرنے والا آخر کون شخص ہے، مگر جیسے ہی مولا کی نظر حضرت شیخ جلال الدین تبریز رحمت اللہ علیہ کی رخ روشن پر پڑی، وہ کانپ کر رہ گیا۔ اس کے جسمی لرزش اتنی تھی کہ مولا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور مٹکا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ دوسرے ہی لمحے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ سارا دہی مٹی میں مل چکا ہے اور ٹھیکرے ادھر ادھر بکھر گئے ہیں۔ اب کیا بیچو گے؟ حضرت شیخ جلال الدین تبریز رحمت اللہ علیہ نے اس تبسم کے ساتھ فرمایا، اپنی ساری متاع تو خاک میں ملا دی، اب تمہارے پاس فروخت کرنے کو کیا باقی بچا ہے؟ مولا شدید عالم تحین میں کسی بے جان مجسمے کی مانند کھڑا تھا۔ پھر جب اس کی حیرت کا تسلسل ٹوٹا تو بے اختیار کہنے لگا، دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ جلال الدین تبریز رحمت اللہ علیہ نے مولا کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اس کی بدلتی ہوئی حالت کو دیکھتے رہے۔ چند لمحوں کے بعد مولا دوبارہ کہنے لگا، ابھی میرے پاس بیچنے کو بہت کچھ ہے، میں اپنے رسم و رواج بیچوں گا، مذہب بیچوں گا، یہاں تک کہ تمہارا ہاتھ اپنے دل و جان بھی بیچ ڈالوں۔ اللہ کے لیے واپس نہ لٹاؤ، مجھے خرید لو، بے مول خرید لو۔ یہ کہہ کر مولا آگے بڑھا اور حضرت شیخ جلال الدین تبریز رحمت اللہ علیہ کے قدموں پر گر کر رونے لگا۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے بدایوں کے سنگ دل ڈاکو کے لرزتے ہوئے جسم پر ایک نظر ڈالی اور پھر نہایت محبت آمیز لہجے میں فرمایا، اٹھو، تم نے سب کچھ بیچ دیا اور ہم نے سب کچھ خرید لیا۔ پھر اہل بدایوں نے دیکھا کہ ایک صفاق ہندو اپنے آبائی مذہب تبدیل کر کے حلقہ اسلام میں داخل ہو رہا تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد مولا نے لوٹا ہوا تمام سرمایہ حضرت شیخ جلال الدین تبریز رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔
روایت ہے کہ مولا کے پاس 1,00,000 پتل موجود تھے۔ جتل ہندوستان کا قدیم سکہ تھا۔ جب مولا نے اپنی تمام دولت حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کو نظر کرنی چاہی تو آپ نے فرمایا اسے اپنے پاس رکھو، جس طرح ہم کہیں گے اسی طرح خرچ کرتے رہنا۔ قبول اسلام کے بعد حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ نے مولا کا ہندوستانی نام بدل رکھ کر علی رکھ دیا تھا۔ علی کا بیان ہے کہ جب بھی کوئی ضرورت مند شخص حضرت شیخ کے پاس آتا تو آپ رحمت اللہ علیہ اسے میرے پاس بھیج دیتے اور میں حکم کے مطابق اتنی ہی رقم سائل کو دے دیتا۔ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ جب بھی کسی سوالی کو علی کے پاس بھیجتے تو 5 جیتل سے کم نہیں دیتے تھے، اور موجودہ صورتحال یہ تھی کہ علی کے پاس 1 ہی جیتل بچا تھا۔ ابھی علی ذہن انتشار میں مبتلا تھا کہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی آواز گونجی، علی اللہ تمہیں جزائے خیر دے، یہ صاحب آ رہے ہیں، انہیں 1 جیتل دے دو۔ علی نے وہ آخری سکہ تو دے دیا، مگر اسے اس بات پر شدید حیرت تھی کہ شیخ عجیب و غریب ساودان ہیں، 1 کوڑی کا حساب دل میں رکھتے ہیں۔ جب حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ نے بدیوں سے بنگال جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو علی کو تصور فراق مسترب کر دیا۔ شیخ مجھے یہاں کسی کے سہارے چھوڑتے جاتے ہیں، میں تو اپنا سب کچھ آپ کے ہاتھوں فروخت کر دیا ہے، کیا میں دوبارہ اس دنیا کے بازار میں بکوں گا؟ میرا نیلام ہوگا اور لوگ میری بولیاں لگائیں گے۔ شیخ کی جدائی کے خیال میں علی زور و قطار رو رہا تھا۔ نہیں علی، دنیا میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ تمہاری قیمت لگا سکے، تم اللہ کے بندے ہو اور تم نے اللہ ہی کے ہاتھوں اپنی جان فروخت کی، میں تو ایک ظاہری سبب ہوں اور درمیان کا کچھ حصہ ہوں، اس نے تمہیں ہدایت بخشی اور وہی تمہاری کفالت کرے گا۔ حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کو سمجھا رہا تھا، بدایوں میں میرا کام ختم ہو چکا، تم ان آوازوں کو نہیں سن سکتے، ارض بنگال ہمیں پکار رہی ہے، مجھے جانا ہوگا، لوہے محفوظ پر یہی رقم ہو چکا ہے، آسمانی تحریریں مٹائی نہیں جا سکتی، جس طرح سر زمین بنگال میرا مقدر ہے اسی طرح خاک بدایوں تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، میں بحکم خدا یہ علاقہ تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم اس بت کدے میں اذان دو، اتنی پرجلال آواز میں اذان دو کہ مندروں کے ناقوس ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں اور برہمن اپنے گلے سے زنار توڑ کر پھینک دیں، اللہ تمہاری نگہبانی کرے۔ یہ آخری الفاظ تھے جو حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کی زبان سے ادا ہوئے اور پھر آپ بنگال کی جانب روانہ ہو گئے۔ بعد میں یہی علی درجہ ولایت تک پہنچے اور تاریخ میں علی مولا کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے بدایوں میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے سر پر دستار فضیلت باندھی تھی۔ ناظرین، مزید ایسے اسلامی واقعات کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔